الحمد للہ رب العالمین۔ یہ مسئلہ کہ عورت کے لیے مرد کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے، مسئلے کی روح سے تو جائز ہے۔ عورت کا جو مرد کو دیکھنے کا معاملہ ہے وہ اہون ہے، یعنی وہ ہلکا ہے بنسبت مرد کے عورت کی طرف دیکھنے۔ البتہ اس میں اشکال ہوگا کیونکہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ نابینا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ازواج بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ تو اس حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ عورت بھی مرد کو نہیں دیکھ سکتی، مگر علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ جو صحیح مسلم کے شارح ہیں انہوں نے اس پر بڑی مفصل بحث کی ہے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت اور حمیت پر محمول کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو غیرت اور حمیت کی بنیاد پہ پسند نہیں کیا کہ میری زوجہ کسی کو دیکھے۔ تو اگر کسی خاتون کا شوہر یہ پسند نہیں کرتا کہ میری زوجہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے تو عورت پر پھر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے وہ۔ باقی مسئلے کی روح سے یہ جائز ہے کیونکہ جواز کی بھی دلائل ہیں، حدیث میں ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حبشیوں کا کھیل دکھایا جو مسجد نبی میں حبشی کھیل رہے تھے، ظاہر ہے وہ مرد تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک ان کو یہ دکھاتے رہے۔ تو اسی طرح عورت کو پردے کا حکم ہے، مرد کو پردے کا حکم نہیں ہے۔ علامہ نووی نے لکھا ہے کہ اگر عورت کے لیے مرد کو دیکھنا بھی حرام ہوتا تو مردوں کو بھی پردے کا حکم دیا جاتا۔ تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن کہ مومن عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، تو علماء نے اس سے یہ لکھا ہے کہ یہ نگاہوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس کو بلا ضرورت خواہش نفسانیہ کی بنیاد پہ دیکھنا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے، ہاں اس میں فتنہ اگر کسی کو ہے تو وہ خود فیصلہ کرے گی خاتون، کسی کو نیت اس کی خراب ہے دیکھنے سے تو بھی ناجائز ہے دیکھنا، یا نیت تو صحیح ہے مگر دیکھنے کے بعد کوئی فتنہ پیدا ہو رہا ہے اس کو، یعنی کچھ جیسے آج کل کہا جاتا ہے نا فیلنگس ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسی کوئی کنڈیشن ہو رہی ہے تو اس پر پھر نظر کی حفاظت ضروری ہے۔